تو عثمان صاحب نے پھر یہی باتیں کرنی تھی نا، قضا قضا پھر آپ لوگوں نے لکھنا مجبوری بن گئی آپ لوگوں کی، اس طرح کے الفاظ آپ نقل کرتے تو پھر تو آپ لوگوں کے مذہب کا جنازہ دھوم دھام سے اٹھنا تھا، لیکن ظاہری بات ہے کہ حق کہاں چھپ کر رہتا ہے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے پہنچ بات تو ٹھیک ہے کہ حضرت عثمان اور حضرت علی کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی، مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتی، باقی غلام مصطفیٰ ظہیر کے امن پوری کے دل میں جمع ہو سکتی ہے، منافقین کے دل میں جمع ہو سکتی ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں جمع کر دیا ہے، تو بھائی پھر آپ مومن نہیں ہے نا، آٹومیٹکلی بات واضح ہو گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چلتے ہیں جی ناسبیوں کے انڈرٹیکر صاحب غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری، وہ جناب کہتے ہیں کہ جب فضائل اہل بیت کی بات ہوگی تو امن پوری صاحب اس میں سے کوئی نہ کوئی ایسا سکم نکال کے لائیں گے روایت ضعیف کی جا سکے۔ کہیں پر دو نمبریوں سے بھی کام لیا، ہم کئی دفعہ دکھا چکے ہیں، اور کئی مرتبہ وہ دوغلی پالیسی بھی اپناتے ہیں، کہیں پر کیا ان کا موقف ہوتا ہے، دوسرے مقام پہ جا کے وہ اپنا موقف تبدیل کر دیتے ہیں، ملاحظہ کیجئے۔ لیکن جب بات ہو ان کے اپنے صحابہ کی، پھر ان کی ہر روایت صحیح ہو جاتی ہے۔ دفاع صحابہ کتاب لکھی ہے کس نے؟ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری نے۔ علی و عثمان کی محبت ایک دل میں، کہتے ہیں سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رافضی اور ناسبی لوگ کہتے ہیں، یہ اپنی طرف سے اپنی جیب سے ڈال رہے ہیں، سیدنا انس بن مالک سے ہے جی، ایک مومن کے دل میں سیدنا عثمان سیدنا علی دونوں کی محبت سما نہیں سکتی۔ بات تو ٹھیک ہے، کہتے ہیں یہ ان کا جھوٹ ہے، الحمدللہ ہمارے دل میں دونوں کی محبت کو جمع کر دیا ہے، ہمارے دل میں دونوں کی محبت کیا جمع ہو گئی ہے۔ تو سب سے پہلے اس کا ہم سند پہ تو بعد میں جائیں گے، لکھا ہے جی سندہ صحیح ہے جی، واہ کیا کہنے، صحیح ہو گئی۔ تو بات تو ٹھیک ہے کہ حضرت عثمان اور حضرت علی کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی، مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتی، باقی غلام مصطفیٰ ظہیر کے امن پوری کے دل میں جمع ہو سکتی ہے، منافقین کے دل میں جمع ہو سکتی ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں جمع کر دیا ہے، تو بھائی پھر آپ مومن نہیں ہے نا، آٹومیٹکلی بات واضح ہو گئی، کیونکہ لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق۔ اس لیے تو عثمانی جتنے بھی تھے امام علیہ السلام محبت نہیں رکھتے تھے، چونکہ وہ عثمان کے تفکر پہ چلنے والے تھے، اور عثمان مولا علی علیہ السلام کو کیا سمجھتا تھا وہ بھی میں آپ کے سامنے ابھی اس کے بعد رکھوں گا، لیکن پہلے آپ کی ناسبیت کا تھوڑا سا آپریشن کر لیا جائے۔ کہتے ہیں جی الشریعہ آجوری میں یہ روایت نقل ہوئی ہے، موجم ابن العرابی میں نقل ہوئی ہے، سند صحیح ہے جی۔ اچھا صحیح کیسے ہے؟ ہم سب سے پہلے جناب اس کی سند آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اس کی سند کیا ہے، یہ ملاحظہ کیجئے جناب جی۔ کہتے ہیں کہ جی یہ سند آ گئی جناب، اس کی سند ملاحظہ کرتے ہیں آپ کے ساتھ ہی، آگے صفحے نشون پہ دیکھیں، یہ اس کی سند ہے، اور کہتے ہیں جی حدثنا ابو العباس، لیکن ہم چلتے ہیں اس کو آپ کو دکھاتے ہیں، مکتب شاملہ سے دکھاتے ہیں، ان کے اپنے مکتب سے، یہ ملاحظہ کیجئے یہاں پر ہم جی بالے کہتے ہیں جی حدثنا ابو العباس احمد بن سہل اشنانی حدثنا ربی بن ثعلب حدثنا اسماعیل بن علیہ عن حمید الطویل، ٹھیک ہے جی، حمید الطویل آپ نے اس پہ توجہ کرنی ہے۔ کہتا قال انس ابن مالک، یہ انس ابن مالک سے یہ روایت نقل کر رہا ہے، اور ان حب عثمان و علی لا یجتمعان فی قلب مؤمن، مومن کے قلب میں یہ جمع نہیں ہوتی، وقذب وہ جھوٹ بول رہے ہیں جی، اللہ تعالیٰ نے ہمارے دونوں کی محبت ہمارے دل میں جمع کر دی، بھائی مومن نہیں ہے نا۔ اب یہاں پر کیا ہے، حمید الطویل جو ہے وہ انس بن مالک سے روایت نقل کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب چلتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے حالات کیا ہیں حمید کے، یہ ملاحظہ کیجئے۔ القسم الثانی من المعجم الاوسط، اچھا جی، تحقیق و دراسہ کس کیا جی؟ محمد عمار السعدنی، یہ فضیل الاستاد دکتور فلاں فلاں کے تحت اشراف ہیں جی، اس میں آ کے نا اسی کے متعلق حمید بن ابی حمید الطویل کہتے ہیں جی یہ انس ابن مالک سے روایت نقل کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ کرتے ہیں، اچھی بات ہے کرتے ہیں۔ تو بہت سے علماء نے اس کو تدلیس کے ساتھ کیا ہے، متصف کیا ہے، اور بالخصوص قید لگائی ہے کہ وہ تدلیس کس سے کرتا تھا؟ انس سے کرتا تھا، روایت بھی انس سے تھی وہ۔ اچھا ابن سعد کہتا ہے کہ ربما دلس عن انس، ابن حبان کہتا ہے کانا یدلس، اور کہتا ہے اس انس بن مالک سے اس نے 18 حدیثیں سنی ہیں، لیکن بعد نے کہا نہیں اس سے زیادہ بھی سنی ہے، 20 21 بھی کسی نے کہا ہے، خیر
ذکر النسائی فی المدلسین، مدلسین میں نقل کیا، ذہبی نے کہا کہ یدلس عن انس، انس یہ تدلیس کرتا تھا۔ ابن حجر نے تقریب میں مدلس کا ہے وذکر فی المرتبۃ ثالثہ، تیسرے طبقے میں رکھا ہے، اوہ کوئی بچت امکان نہیں ہے جناب فی المدلسین، مگر یہ کہ سماع کی تصریح ہو، مدلسین میں کیا ہے۔ پھر ابو بکر البردیجی صاحب کیا کہتے ہیں کہ اما حدیث حمید فلا یحتج منہ الا بما قال حدثنا انس، جب یعنی اس کی حدیث سے احتجاج نہیں کیا جائے گا مگر یہ کہ حدثنا انس کہہ دے، وہاں پہ صیغہ تحدیث آ جائے، سماع کی تصریح آ جائے، جبکہ اس روایت میں سماع کی تصریح نہیں ہے۔ پہلا یہ نقطہ۔ اب ہم اس کی اپنی کتاب سے دکھاتے ہیں آپ کو۔ یہ کہتے ہیں کہ جی خود موصوف کیا بیان کرتے ہیں، ذرا وہ آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ موصوف جو ہے وہ اپنی کتاب میں خصائص علی، یعنی انہی کا جواب انہی کی زبان سے، پھر دیکھتے ہیں سند کیسے صحیح ہوتی ہے۔ خصائص علی غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری کہتے ہیں جی ابو اسحاق سبی مدلس ہے، سماع کی تصریح نہیں مل سکی۔ محدثین کرام کا اصول ہے کہ ثقہ مدلس راوی صحیح بخاری صحیح مسلم کے علاوہ لفظ ان سے روایت کرے تو ضعیف ہوتی ہے، تا وقتی کہ سماع کی تصریح نہ کر دے، یعنی بخاری مسلم میں اگر اس کی معنن ہو، سماع کی تصریح نہ ہو تو وہ قبول ہو جائے گی، لیکن ان کے علاوہ آپ کو سماع کی تصریح لانی پڑے گی، تو لہٰذا مہربانی کریں گے یہ موصوف سماع کی تصریح لے کر آئیں، پھر آ کے اس روایت پہ صحیح کا حکم لگائیں۔ چونکہ یہاں پہ آپ نے امام علیہ السلام کی روایت کو تو ایسے اڑا دیا نا کہ اسناد و ضعیف مدلس ہے، سماع کی تصریح نہیں ہے، تو بسم اللہ یہاں پہ بھی سماع کی تصریح لے کر آئیں تاکہ آپ کی بات درست ثابت ہو۔ پھر اس نے ایک اور روایت نقل کی، پہلی روایت تو اس کے کام کی، نہ سند نہ دلالت، دفاع صحابہ میں پھر چلتے ہیں تو یہاں پہ دوسری روایت نقل کرتے ہیں۔ امام ابو شہاب حناد، پہلی بات روایت پڑھ لیتے ہیں پھر انشاءاللہ اس کی سند پہ کلام کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جی ابو بکر عمر عثمان اور علی سب کی محبت اس امت کے پارسا لوگوں میں، کیا کہتے ہیں، لا یجتمع حب ابی بکر و عمر و عثمان و علی الا فی قلوب الاتقیاء هذه الامہ، ہے پارسا لوگوں کے دلوں میں یہ سما سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا وہ پارسا پھر کیسے ہوں گے جن کے دل میں اور کہا کہ جی علی کی بھی محبت، اور پھر کیسے؟ حضرت علی تو کہتے تھے ابو بکر عمر کو کاذبا غادرا آثما خائنا، اب یہ تو پھر کوئی منافق ہی ہوں گے۔ خیر ظاہری بات ہے نا، تقویٰ آپ کہیں کہ بھائی پارسا لوگ ایسے ہوں گے جو نماز روزے تو رکھ رہے ہوں، لیکن کئی ایسے بھی ہیں کہ نماز روزے وغیرہ پڑھتے ہیں، ابن ملجم بھی تو نماز پڑھتا تھا اور لیکن قاتل امیر المومنین نکلا، تو وہ تو کوئی دلیل نہیں ہوتی، تو لہٰذا اب یہ پارسا ایسے ہی ہوں گے پھر ابن ملجم ٹائپ کے جن کے دل میں ان سب کی محبت ہوگی۔ شریعہ سندہ صحیح، بھائی اس کی بھی سند صحیح ہے۔ اب یہ سند کیسے صحیح ہے، یہ ذرا ہم اس کی سند کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ یہ دوسری روایت تھی، یہ ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں، اسی کتاب سے ہے، یہ ملاحظہ کریں، حدثنا کون ہے جی، وہی روایت، یہ کہہ رہے ہیں سمیت ابا شہاب، ابا شہاب لا یجتمع، پہلی بات ہے ابا شہاب ہے کون بھائی، ٹھیک ہے، ابا شہاب کون ہے، کوئی صحابی ہے، کوئی تابعی ہے، کیا ہے ابا شہاب جس کی بات کو دلیل لے کر آ رہے ہو، ٹھیک ہے۔ مطلب لکھ دو کہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری کہتا ہے کہ ان تینوں چاروں کی محبت جو ہے وہ نیک لوگوں میں ہوگی، یعنی اس کی ویلیو کیا ہے، اس کی بات کی حجیت کیا ہے، یعنی کسی کا بھی قول اٹھ کے نقل کر دیتے ہو۔ اچھا پھر جس کا قول نقل کر رہے ہو اس کے بارے میں دیکھ لیتے کہ تمہارے آئمہ نے کیا کہا ہے ابا شہاب کے بارے میں، ذرا وہ ہم آپ کی خدمت میں رکھ دیتے ہیں کہ ابا شہاب امام شہاب الحنات یہ کیا تھے جی، یہ ملاحظہ کریں، ان کا نام تھا موسیٰ بن نافع، ابو شہاب ان کی کنیت تھی، الحنات اللقب الاکبر، مولا بنی اسد۔ ابو جعفر اکیلی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ذکر فی الضعفاء، احمد ابن حنبل نے کہا منکر الحدیث تھے، ٹھیک ہے جی، باقی کوئی ان کے حوالے سے ایسی مد نہیں ہے، اس لیے بعض نے صدوق کہہ دیا اس کو، جبکہ یہی امام علی علیہ السلام کی فضائل کی روایتوں میں کہا جی صحابی نے اس کو صدوق کہا ہے، وہ صدوق ان کا کہنا معتبر نہیں ہے، کون کہتا ہے؟ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری کہتا ہے، لیکن اپنے لیے وہ کہتے ہیں جب بندہ ڈوب رہا ہو نا تو پھر وہ جو بھی خش و خاشاس ملتا ہے، کیا بولتے ہیں اس کو، یعنی بھوسا قسم کا، وہ بھوسا جو ہوتا ہے نا اس کو بھی ہاتھ مارتا ہے کہ مجھے شاید یہ بچا لے۔ اب دیکھیں جی یہاں پہ کیا کہتا ہے، کہتے ہیں اس کا راوی ابو یحییٰ بن سلیم اگرچہ حسن الحدیث ہے، لیکن امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں وہ ٹھیک ہے صدوق ہے، لیکن وہ فرماتے ہیں روا حدیثا منکرا، یہ منکر روایتیں، اچھا وہ ایک منکر روایت کو منکر روایتیں لکھ دی، ترجمہ کیا، یہ منکر روایتیں بیان کرتا تھا، تو بس یہ روایت کیا ہو گئی، منکر ہو گئی، تو آپ کا یہی امام الحنات احمد ابن حنبل نے اس کو منکر الحدیث کہا ہے، تو لہٰذا جو آپ کے قاعدے آپ کی کتاب میں اسی حساب سے تو بھائی آپ یہ روایت کو صحیح ثابت نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ آپ کی کوشش جو تھی
کہ میں آ کے ثابت کر دوں امام علی علیہ السلام اور ان کے درمیان بڑی محبت تھی. باقی آ جائیں اب عثمان کے حوالے سے. ٹھیک ہے جی, وہ دیکھتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام اور عثمان کا کیا معاملہ تھا. یہ ملاحظہ کیجیے, سب سے صحیح مسلم کہتے ہیں کہ جی صحیح مسلم قتادہ شعبہ قتادہ آگے عبداللہ بن شقیق کان عثمان ینہا عن المتعہ, متعۃ الحج کی بات ہو رہی ہے, منع کرتا تھا. وکان علی یامر بہا, اوہو دونوں کی محبت بھی ایک دل میں جمع ہو رہی ہے. علی اس کا حکم دیتے تھے. فقال عثمان لعلی کلمۃ, عثمان جو ہے وہ مولا علی سے کچھ کہہ رہے ہوں, کچھ کلمہ انہوں نے بیان کیا. ٹھیک ہے, اب وہ کلمہ انہوں نے نہیں لکھا بھائی کیا بات کی. اچھا, اور پھر کہا کہ لقد علمت انک تمتعنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فقال اجل ولکن کنا خائفین, ہم ڈرے ہوئے تھے. خیر کوئی دلیل تو تھی نہیں بیچارے کے پاس, لیکن اب امام علیہ السلام کیا ہیں, باب و جواز المتع بھی قائم کی ہے. اس کے بعد مسند احمد بن حنبل میں بھی یہ مختلف مقامات پہ آئی ہے. مسند امام احمد بن حنبل, یہاں پر وہاں پہ کیا تھا کلمہ, یہاں پہ کیا کان عثمان ینہا عن المتع وعلی یامر بہا. فقال عثمان لعلی انک کذا و کذا, آپ علی ایسے ایسے ہیں. بھائی قضا و قضا کا کیا مطلب تھا؟ ہے کیا امانت دار محدثین اہل سنت کے کہاں پہنچنے دیتی ہیں اس طرح کی چیزیں. اچھا پھر دیکھیں کیا کہا وہاں پہ قضا و قضا, یہاں پہ دیکھیں کہاں عثمان ینہا عن المتع فقال لہ عثمان قولا, مولا علیہ السلام سے ایک قول بات کی. یہاں پر فقال عثمان قولا, قول کیا ہے, قضا و قضا کلمتن, وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں. المطالب العالیہ, اس کی سند کو اگرچہ انہوں نے کہا ہے ضعیف ہے, چونکہ اس میں جناب وہ ابو سعید مولا ابی اسید جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مجہول ہے, لیکن چونکہ اس کی دیگر اسناد متابعت میں یہ روایت کیا ہے صحیح ہے. اچھا اب یہاں پر دیکھیں وہ کیا ہے. پہلی بات یہ کہ جب کیا کہتے ہیں ان عثمان ابن عفان نہا عن العمرہ فی اشہر الحج او عن التمتع بالعمرہ الی الحج, منع کرتا تھا. اچھا جبکہ امام علی علیہ السلام کیا اس کا حکم دیتے تھے. اب ہوا کیا, عثمان فنزل عثمان علی ممبر سے نیچے اترا, فاخذ, اس نے کوئی چیز اٹھائی, فمشى به الى علی, علی کی طرف چلے. فقام طلحہ زبیر کھڑے ہو گئے, فانتزع, اس سے لے لیا اس سے. ٹھیک ہے, وہ یعنی کہہ رہے گویا ایسا ہے کہ جیسے امام علیہ السلام کی آنکھوں میں جو جناب وہ کیا ہے وہ چیز ڈال دے گئے, یعنی اپنی بے اسبہ ہی یعنی اپنی انگلیاں جو ہے امام علیہ السلام کی آنکھوں میں جیسے ڈال دے گا. وہ یقول, اور کیا کہہ رہا تھا کہ انک لضال مضل, کہ وہ جو کلمہ تھا نا, ایک دل میں دو محبتیں جمع کر رہے ہو, ذرا ان کو تو ٹھیک کر لیتے پہلے. حضرت عثمان امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کو کہہ رہے ہیں کہ تو گمراہ ہے اور گمراہ کرنے والا ہے, لیکن مولا علیہ السلام نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. باب صبر علی تعدیب الامام, امام کی تعدیب پر صبر کرنا. ٹھیک ہے, تو لہٰذا یہ تھی ایک دل میں ان دو افراد کی محبت. امیر المومنین کی تو محبت وہ ہے کہ جس کے متعلق رسول نے بنص صریح ارشاد فرمایا, لا یحبک الا مؤمن. عثمان یہ مولا علیہ السلام کو دال و مدل کہہ رہا ہے, جن امیر المومنین کے لیے رسول نے یہ ارشاد فرمایا کہ علی سے محبت مومن رکھے گا, بغض منافق رکھے گا. لأوتین الرایہ غدا, میں کل اس کو علم دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا, اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں. یعنی ان اوصاف کا مالک آپ کے خلیفہ صاحب کہہ رہے ہیں, آپ ضال اور مضل ہیں. مسلم نے چھپانے کی کوشش کی, اس کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ جناب مسند احمد بن حنبل والے نے چھپانے کی کوشش, احمد بن حنبل صاحب نے چھپانے کی کوشش کی, لیکن وہ الفاظ آ گئی. وہ تو واضح ہے نا کسی بھی عقل مند کے لیے کہ ایک چیز کا حکم خلیفہ صاحب دے رہے ہیں اور امیر المؤمنین منع فرما رہے ہیں اس سے, اور کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں ہم کیا کرتے تھے, کیا رسول اللہ کی سنت کو پامال کر رہے ہو. تو عثمان صاحب نے پھر یہی باتیں کرنی تھی نا, قضا پھر آپ لوگوں نے لکھنا مجبوری بن گیا آپ لوگوں کی. اس طرح کے الفاظ آپ نقل کرتے تو پھر تو آپ لوگوں کے مذہب کا جنازہ دھوم دھام سے اٹھنا تھا. لیکن ظاہری بات ہے کہ حق کہاں چھپ کر رہتا ہے, وہ کسی نہ کسی طریقے سے پہنچ جاتا ہے. تو لہٰذا امن پوری صاحب نے بڑی کوشش کی کہ ایک دل میں جو ہے نا ان کی محبتیں جمع ہوں, لیکن بھائی دل ایک ہی ہے, وہ ایک ہی پہ آئے گا, وہ آپ کے ان کے اوپر تو بالکل نہیں آئے گا. تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ مزید امن پوری صاحب کی خیانتیں ان کی کتاب سے آپ کی خدمت میں آگے چل کے بیان کریں گے, لیکن آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.